عز وجل في الكتاب الحكيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلو علی الحبیب. ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد الحمد والصلاۃ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج ہم پھر درس بخاری کی اس بابرکت اور خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور ہمیں اسی طرح دین متین کو سیکھنے کی، دین کے احکام کو سیکھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے آمین. سامعین ذی قدر، پچھلے درس پہ میں نے گزارش کی تھی، بتایا تھا کہ اگلے درس سے ہم نماز کے احکام اس کا آغاز کریں گے. تو آج کا درس نماز کے حوالہ سے ہے اور یہ انشاءاللہ 3-4 درس یہ چلیں گے نماز کے حوالے سے، انشاءاللہ. جس میں ہم نماز کا طریقہ، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کی درستگی اور نماز کی جتنے مسائل ہیں وہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں انہیں پیش کر سکوں، تاکہ ہم ان کو سامنے رکھ کر اپنی نمازوں کو درست کر لیں. سامعین ذی قدر، قرآن مجید فرقان حمید اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. یہ واحد وہ عبادت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے اوپر ایسی فرض کی کہ اے میرے پیارے حبیب، تیری معراج تھی کہ تو عرش بری پر آیا اور تیرے غلاموں کی معراج میں نے نماز میں رکھ دی. تیرا جو غلام میری بارگاہ میں سر جھکائے گا میں اسے اپنی معراج عطا کروں گا. کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سجدہ بندہ مومن کی معراج ہے. لیکن وہ کیا کریں، اب وقت نہیں نہ سجدوں کا، اب وقت نہیں وہ نماز صحیح ادائیگی کرنے کا. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہم آ کے ماتھا رکھتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. ورنہ یہ وہ معراج تھی کہ بندہ اپنے اس جبین کو جھکا کر مالک کی بارگاہ میں جو عرض کرتا مالک اس کی جھولیوں کو مالا مال کر دیتا. حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر وہ درست ہوئی تو انسان کامیابی پا لے گا، اگر وہ درست نہ ہوئی، اس میں کمی ہوئی، تو اس وقت معاشر کے میدان میں انسان کو رسوا کر دیا جائے گا. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا حالہ ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی.
اور جو اس کی حفاظت نہ کرے نہ یہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگی، بلکہ اللہ اس شخص کو قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ اکٹھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی آج ہم نماز کو بڑا معمولی لیتے ہیں، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، نہ گھر والوں کو کہا، نہ عزیز و اقارب کو کہا، نہ مسجد آتے آتے راستے میں جو بیٹھے ہیں انہیں جو ہے کہہ دیا کہ آؤ بھائی نماز پڑھو۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، ٹائم ملا پڑھ لی نہ پڑھ لی، لیکن کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی کہ اگر انسان نماز کو چھوڑ دے تو پھر اس کا قیامت کے دن حشر کیسے ہوگا۔ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا جو حکومت کی مشغولیت کے سبب، یعنی چاہے وہ حکمران ہے یا وہ معاملات کرتا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو قیامت کے دن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ اس کو فرعون کے ساتھ اٹھائے گا، یوسف میں کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح جس کے پاس دولت زیادہ ہے اور مال و دولت کی وجہ سے اکڑ ہے، تکبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اسے کھڑا کر دے گا۔ اگر اس کے پاس وزارت ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے گا۔ اور اگر تجارت کی مصروفیات ہیں، دکانداری ہے یا رزق کی کمائی کے کسی بھی ہیلے اور طریقے اس کو اختیار کیے بیٹھا ہے، لیکن اذان ہوئی، آپ نے اس کاروبار کو بند کر کے اللہ کے دروازے پہ نہ آیا تو مکہ کے سب سے بڑے تاجر ابی بن حلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو میں اس حدیث کو پڑھ کے یہ غور کرنے لگا کہ اگر بے نمازی فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو نماز پڑھنے والا پھر کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں بار بار اس پہ غور کرتا رہا تو پتہ میرا ذہن تو یہی کہا، میرے دل نے یہی کہا کہ جب بندہ کامل طریقے سے زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے گا اسے میرا رب سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ اٹھائے گا، سبحان اللہ۔ سنگت حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب ہوگی۔ میرے کریم آقا کائنات کا اگر آپ آخری سفر پڑھیں، یعنی کہ دنیا سے آخرت کی طرف جب حضور کا ظاہری وصال ہوا، کبھی کسی موقع پہ یہ پوری تفصیل سے بیان کروں گا اور یہ قصہ بڑا دردناک ہے، لیکن میں حضور نبی رحمت کا صرف ایک چیز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جب مرض وصال شروع ہوا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرمانے لگے، غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور سخت ترین بخار تھا، سخت ترین بخار کہ پورا جسم اقدس بخار سے لرز رہا تھا اور انتہائی شدید بخار تھا کہ بار بار پانی آپ کے اوپر گرایا جاتا اور آپ کی جو غشی وہ تھوڑی سی ختم ہوتی اور میرے کریم آہستہ سے تھوڑی سی آنکھیں کھولتے، لیکن جب افاقہ ہوتا پہلا الفاظ نکلتا نماز کا وقت تو نہیں ہے، نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہوا حالت غشی میں پھر حضور نے ارشاد فرمایا مجھے نماز کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایک طرف سے حضرت مولا علی مشکل کشا نے آپ نے گیا کندھا دیا، ایک طرف سے حضرت عباس نے حضور کو اٹھایا کہ کھڑا کر کے لے چلیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور مسجد میں جانے لگے نماز کے لیے تو آپ کے پاؤں میں ٹانگوں میں اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کھڑے ہو سکے، تو آپ کو کندھا دے کے جب چلایا گیا تو حضور نبی رحمت کے پاؤں کے انگوٹھے اور جو آپ کی انگلیاں مبارک تھی ان کی لکیریں زمین کے اوپر لگ رہی تھی۔ لیکن اس وقت بھی میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں پوچھا اور جو آخری حضور نے کلمات خیر ادا کیے اس میں بھی یہی تھا نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز ادا کرتے رہنا۔ سامعین ذکر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز کے رکوع سجود اور قرات کو خوبصورت انداز میں مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے
اور وہ نماز اس کے لیے چمک اور نور بن جاتی ہے، اور اللہ اس نماز کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اب فرماتا ہے یہاں پہ انتظار کر، جب یہ نماز پڑھنے والا قبر میں جائے گا تجھے واپس لٹا دیا جائے گا، تو پھر اس کو لے آنا، پھر تیری برکت سے اللہ اسے جنت کے محلات عطا فرما دے گا۔ اور اگر انسان نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح مکمل نہ کرے، پھر کوئی اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، بلکہ تاریخی چھا جاتی اور اللہ اس نماز کو اٹھا کر پڑھنے والے کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ میری بات ذہن نشین رکھ لیں، اللہ کو عبادت کی کوئی کمی نہیں، آپ نہ بھی کریں، اس کے تو فرشتے مالا اعلیٰ میں رہنے والے، اس کی عرش کو اٹھانے والے، عرش بری پہ اور آسمان دنیا پہ جتنے فرشتے ہیں ان کا تو کام ہی اللہ کی عبادت میں رہنا ہے۔ جو رکوع میں کھڑے ہیں قیامت تک رکوع میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، جو سجدے میں ہیں قیامت تک کہیں گے سبحان رب اعلیٰ، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو ہے اس کی تجلیات اور اس کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کو کوئی کمی نہیں ہے، آپ کریں نہ کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے کہ میرا رب فرماتا ہے بندے تو آئے تو مجھے فرشتوں کے سامنے بھی تیرے اوپر زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ تو میرے محبوب کا غلام ہے، تم آئے نا میرے دروازے پہ سجدہ کرے، تیرا سجدہ خوبصورت ہو، میں فرشتوں کو بھی کہتا ہوں تم ہزاروں سال سے کھڑے ہو پر سجدہ تو میرے محبوب کا غلام ادا کر رہا ہے۔ یہ حضور نبی رحمت کے صدقے یہ کرم ہے کہ اگر بندہ مومن ایک خوبصورت سجدہ کرے تو میرا رب فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو کر اپنے اس بندے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جتنی گناہوں کی گڈڑیاں ہیں وہ باندھ کر سروں پہ تم لاتے ہو، لیکن جب میری دروازے پہ آتے ہو، جب تم رکوع میں جاتے ہو گڈڑیاں زمین پہ گر جاتی ہیں، میں تمہیں گناہوں سے دھو دیتا ہوں۔ جب سجدے میں جاتے ہو تو گناہوں سے یوں پاک ہوتے ہو گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اور پھر میں کہتا ہوں میرے محبوب کے غلام مانگنا تیرا کام ہے، اب جھولیاں بھرنا تیرے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی چوری ہے؟ ایک تو چوری ہوئی نا چلو مال کسی کا چرا لیا، کسی کی دکان سے کوئی چیز اٹھا لی، کسی کے گھر کو لوٹ لیا، یہ کیسی چوری؟ بھلا نماز میں بھی کوئی چوری ہے؟ میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا وہ چور ہے نماز کا جس نے نماز کا رکوع و سجود صحیح مکمل نہ کیا، بس آیا کھڑا ہوا قرات صحیح نہ کی، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم ہی صحیح نہ کہا، سجدوں میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ ہی نہیں صحیح پڑھا، بس جلدی 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 بس سر رکھا اٹھا لیا، بیٹھا اٹھک بیٹھک کر کے چلا گیا۔ فرمایا وہ نماز کا سب سے بڑا چور ہے، اور ایسی نمازیں اٹھا کر انسان کے منہ کے اوپر ماری جاتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ کے ضمن میں آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع بھی صحیح نہیں تھا، سجدے بھی صحیح نہیں تھے۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا تم نے جو نماز پڑھی ہے اگر ایسے ہی نماز پڑھتے رہے اسی حالت میں تمہیں موت آئی تو تمہیں موت دین محمدی پہ نہیں آئے گی، یعنی تمہیں کلمہ ہی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امام بخاری اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہیں، اور آپ اس شخص کو فرما رہے ہیں جیسے تو نے ٹکریں ماری ہیں نا آ کے اللہ کی بارگاہ میں، اگر تو یہ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو پھر یاد رکھنا تجھے موت دین محمدی پہ نہیں آئے گی، اللہ کلمہ ہی نصیب نہیں کرے گا۔ اور امام نسائی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اسی حدیث کے حوالے سے، امام نسائی نے آگے روایت بیان کی کہ آپ نے اس شخص کے پوچھا کب سے یوں نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جناب 40 سال ہو گئے بس ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کی جتنی نمازیں اللہ نے ایک بھی قبول نہیں کی، وہ تیرے منہ پہ ماری گئی ہیں، اگر اسی حالت میں مارا گیا تو تیری موت دین محمدی کے اوپر نہیں ہوگی۔ سامعین عزیز قدر، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری نمازیں بھی شاید ایسی ہی ہے، ہم نماز چاہتے ہیں وہ ہو جو امام جلدی جلدی پڑھائے یا ہم خود جلدی پڑھیں، ہم گھڑی پہ ٹائم رکھ کے پڑھنے والے ہیں کہ 5 منٹ سے اوپر فرض نہیں ہونے چاہیے،
اور یہ حقیقت ہے، میں خود ایسے امام ہوں، مجھے پتا ہے ذرا سا سجدہ لمبا ہو جائے کھنگورے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سا بندہ تشہد میں بیٹھا ہے آرام سے پڑھ رہا ہے، ابھی درود شریف پہ پہنچا ہے کھنگورے شروع، جناب خیر ہے۔ اور کبھی قرات لمبی کر دینا، میں نے تو آپ چھوٹی صورتوں میں پڑھاتا ہوں، اور تھوڑی سی لمبی کر دینا خصوصاً فجر میں، تو مجھے بزرگ کہتے ہیں جناب بھائی خیر سے آنے تھکا دیا آپ نے۔ میں سوچتا ہوں وہ کیسی خوبصورت نمازیں تھیں، وہ کیسے خوبصورت نمازی تھے جو پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے تو پورا قرآن میرے رب کا پڑھا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے آپ کی شان پڑھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں 40 سال میں نے مجاہدہ کیا، 40 سال میں نے تنہائیوں میں قرآن پڑھا، ویرانوں میں قرآن پڑھا، اور آپ فرماتے ہیں بعد اوقات میں نے 5 سال لگاتار کھانا نہیں کھایا، میں نے 5 سال فقط پانی کے ایک گھونٹ پہ گزارا کیا۔ ہم تو ایک دن نہ کھانا کھائیں نا کمزوری بن جاتی ہے اور ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں سارا دن کچھ نہ کھاتا، ایک لقمہ میں لیتا تھا، اور پھر جب رات ہوتی دنیا سوتی تو آپ فرماتے ہیں عشاء کے بعد کھڑا ہوتا تھا، پہلی رکعت میں قرآن کا آغاز کرتا اور میں ایک رکعت میں ہی پورا قرآن پڑھ دیتا، یعنی ایک رکعت کے اندر میں پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتا تھا۔ وہ کیسے عظیم انسان تھے، وہ کیسے اللہ کے بزرگ ہستیاں تھیں۔ سجدے تو انہوں نے کیے، عبادتیں تو انہوں نے کیے، معراج تو انہیں نصیب ہوئی، ہماری تو ٹکرے ہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ نماز کی خصوصی لذت نصیب فرمائے، وہ ایسی لذت ہمیں بھی دے کہ ہم بھی اس کے دروازے پہ تنہائیوں میں جھکنا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، نماز ایسی ہم بھی پڑھیں کہ ہمیں بھی دیدار رب ذوالجلال ہو جائے، اس کی تجلیات کا، اس کے انوار کا ہمیں دیدار ہو جائے۔ میں نے محرم میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا نا کہ بچہ تھا، پھر وہ یہیں پہ آج پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استاد نے درس دیا، اس نے کہا سجدوں میں اللہ کے جلووں کا دیدار ہوتا ہے۔ معصوم تھا نا، دل میں بات بیٹھ گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ وہ خوبصورت دل اور دماغ ہوتا ہے سفید کاغذ کی طرح، آپ اس پہ قرآن لکھیں، حدیث لکھیں، جو لکھیں گے بیٹھ جائے گی۔ اور اگر آپ نے ابھی سے انہیں موبائل دے دیے، ابھی سے انڈیا کے سارے وہ کارٹون دے دیے، پھر ساری زندگی یہ کارٹون ہی رہیں گے، میرے نبی رحمت کا دین نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی سے انہیں محمد بن قاسم بنانا سکھایا، صلاح الدین ایوبی بنانا سکھایا، آپ نے ابھی سے انہیں خالد بن ولید بننا سکھایا، تو پھر بچے بڑے ہو کر بن کے بھی دکھائیں گے۔ میں نے ایک استاد کی تربیت کے ایک ماں کی تربیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ استاد نے کلاس میں بچوں سے پوچھا کیا بنو گے، ایک نے کہا ڈاکٹر، دوسرے نے کہا وکیل، تیسرے نے کہا کچھ، ایک بچہ آخر میں کھڑا ہوا، استاد نے کہا کیا بنو گے، کہتا ہے بڑے ہو کر خالد بن ولید بنوں گا۔ اس نے کہا استاد کہتے ہیں میری روح کام کی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے پہلی کلاس کو یہ جواب دے رہا ہے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا میری ماں ہر روز مجھے خالد بن ولید کی کہانی سناتی ہے، وہ کیسے حضور نبی رحمت کی خاطر لڑتے رہے۔ میں کہتا ہوں بڑے ہو کر میں بھی خالد بن ولید بنوں گا اور میں بھی دین اسلام کا غلبہ دنیا کے اوپر قائم کروں گا۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ بچہ دوڑ کے آیا ماں کے پاس، کہتا ہے استاد نے آج کہا ہے کہ سجدوں میں اللہ کے جلووں کا دیدار ہوتا ہے، ماں سچ ہے؟ ماں نے کہا ہاں یہ سچ ہے، اللہ ملتا ہی تو سجدوں میں ہے۔ اس نے ماں گئی کھانا بنانے، اس نے جلدی جلدی وضو کیا، نلکے پہ گیا، مصلی اٹھایا، بچھا دیا، اور اس نے سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے تھوتلی زبان سے سبحان رب یعلا، مالک میں حاضر ہوں، سبحان رب یعلا۔ دل پاکیزہ تھا، روح پاکیزہ تھی، گناہ تو اس معصوم نے کوئی کیا نہیں تھا، نہ کوئی لکھا گیا تھا۔ جب وہ کہتا رہا سبحان رب یعلا 99 مرتبہ پڑھا، اللہ نے اپنی ایک تجلی کا دیدار کروا دیا۔ دوڑ کے آیا ماں سے لپٹ گیا، کہا ماں ایک بات تو بتا، 99 مرتبہ پڑھا ہے، اللہ نے اپنی تجلی کا دیدار کرایا، یہ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ تو سر رکھ کے اٹھا لیتے ہیں، کیا انہیں فوراً اللہ کے جلووں کا دیدار ہو جاتا ہے؟ ماں نے پکڑ کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم لیا، کیا بتاتی کہ بیٹا ہمارے سجدے نہیں ٹکرے ہیں؟ ماں ماتھا چوم کے بس اس نے تربیت کرنی تھی۔ اس نے کہا بیٹا وہ ساری زندگی بزرگ ہے نا، سجدے کر کر کے اب اس مقام پہ ہے کہ سر سجدے میں رکھتے جائے، اللہ کے جلووں کا دیدار ہوتا ہے۔ بیٹا یوں نمازیں پڑھتے رہنا تو اللہ پھر تیرے اوپر بھی کرم کرے گا کہ تم بھی جب سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب جلالہ کہے گا، اللہ پھر اپنی تجلی کا دیدار کروا دے گا۔ سامعین ذکر، پھر نماز کا چور تو وہ ہے جو نماز کے رکوع اور سجود کو اچھی طرح ادا نہ کرے، یہ چوری ہے۔
نماز کی، اور ایسی نمازیں پڑھنے کا پھر فائدہ بھی کوئی نہیں۔ آپ ٹائم نکال کے آئیں، دکان بند کر کے آئیں، گھر کے معاملات چھوڑ کر آئیں، اور آگے آ کر آپ 15 منٹ دیں ایسے جلدی جلدی، میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو، تو پھر وہ نمازیں لپیٹ کر ہماری منہ میں ماری جائیں گی۔ اس لیے آپ جو نماز پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی پیاری آپ کی ادائیگی ہوگی اتنی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوگا۔ اب چلتے ہیں نماز کے مختصر طریقے کی طرف۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جب بھی آپ نے نماز کے لیے آنا ہے، سب سے پہلے وضو کے احکامات آپ کو بتائے تھے، استنجے کا مکمل طریقہ آپ کو بتایا تھا، اچھے طریقے سے خوبصورت لباس پہن کر آئے۔ اور میں نے ایک اور بھی بات کہہ دوں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں کا نہیں، میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نماز کا وقت آ جائے تو پرانے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، آ کے اتارا نہ، ایک پرانا سا سوٹ رکھا ہوتا ہے بس وہ لگایا پھر آ گیا، صبح اٹھا تو بس ایسے ہی نیچے ٹروزر اور پہنا ہے، اوپر اور قمیض ڈالی ہے، اور جناب ڈلے سے آگے کھڑے ہو گئے، آئے شرٹ پہنی ہے، بازو سارے ننگے ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، آگے کھڑے ہو گئے۔ بھئی یہ رب کی بارگاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جتنا خوبصورت لباس ہوگا، جتنی خوبصورت خوشبو لگی ہوگی، اتنا ہی رحمت کے فرشتے بھی آپ کے نزدیک آئیں گے۔ کیوں میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آنا، کیوں؟ منہ سے بدبو آتی ہے، تمہاری رحمت کے فرشتے تمہارے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری حاضری لگاتے ہیں، تمہارے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تم منہ کھولو گے بدبو آئے گی، ساری رحمت کے فرشتے ہی چلے جائیں گے، لوگ نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بے شک اتنی مرضی پسینے کی بدبو آتی رہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی لباس گندا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہاں شادی پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، پھر کپڑے بن ٹھن کے سنور کے جائیں گے، نماز کے لیے پھر ہم ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے بھی کوشش کریں اچھا لباس ہو، اچھی خوشبو لگی ہو، خوشبو میں معطر ہو کر آپ اپنے رب کے دروازے پہ آئیں، تاکہ آپ آئیں تو اللہ رحمت کے بابرکت دروازے آپ کے لیے کھول دے۔ جب آپ نماز کے لیے آ کے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں پکا ارادہ آپ نے کر لیا یہ میں زور کے فرض پڑھ رہا ہوں، زبان سے کہے نہ کہے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا بات فقہا کہتے ہیں ضروری ہے، کہہ دیں کہ میں زور کے یہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی اتنی زیادہ وہ تکبیرات پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز زور کی، فرض کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف نقاب شریف کے، یہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ میں 4 فرض زور کے پڑھ رہا ہوں، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جب بھی نماز کے لیے آگے آپ کھڑے ہوں تو سب سے پہلے یاد رکھیں دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگل سے ایک ہاتھ، ایک بالش، یہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ٹانگیں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ جب حضور نبی رحمت کے پیچھے منافق آ کے کھڑے ہو جاتے تھے نا بت لے کے، جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے، یہ اس وقت حکم تھا کہ ذرا ٹانگیں تھوڑی سی کھول کے کھڑی ہو، ہاتھوں کو ذرا اوپر کریں، جو ہے رفع یدین کریں، تاکہ جو چھپا کے کھڑے ہیں ان کی سب چیزیں نیچے گر جائیں۔ یہ بعد میں تو یہ سارا کچھ منسوخ ہو گیا، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بعد میں اختیار کیا، صحابہ اکرام نے اس طریقے کے مطابق عبادت کی، اس کے مطابق پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ہمارے لیے فقہ حنفی کو مرتب کر دیا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، ملی ہوئی بھی نہ ہو، نہ بہت زیادہ، آپ کے پاؤں کھلے ہوئے ہوں، 4 انگلیوں سے ایک بالشت، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، آپ خوبصورت جو ہے مہذب انداز میں کھڑے ہوں، اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نہ اپنی انگلیاں بیچنی ہے، بالکل ساتھ ملانی ہے، نہ یوں کھولنی ہے، نارمل انداز میں، لیکن ہاتھ بالکل کھلا ہو، یوں نہ ہو، بعض لوگ یوں آتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ سیدھے قبلہ کی رخ ہو، ان کا یہ پیٹ ہاتھ کا یہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب آپ اس کو ہاتھوں کو بلند کریں تو دونوں انگوٹھے یہ کانوں کی لو تک جانے چاہیے، اور اس کے ساتھ مس ہونے چاہیے۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ساتھ مس کرنا چاہیے۔
بات جلدی جلدی آتا ہے، یوں کیا تو کھڑا ہو، یوں کیا تو کھڑا ہو۔ یہ عورت کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھانا، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد کی بغلیں ظاہر ہوں، آپ بازو اوپر کریں، اپنے دونوں ہاتھ کھولے، دونوں ہاتھ قبلہ رخ ہوں، اور اپنے کانوں کی لو کو لگا کر پھر اپنے ہاتھ کو آپ اللہ اکبر کہہ کے باندھیں۔ اب باندھنے کا طریقہ یہ ہے، ادھر دیکھیں، یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کا یہ پیٹ آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر یہاں پہ رکھ کے، اس جوڑ کے اوپر رکھ کے آپ نے اچھی طرح پکڑ لینا، 3 انگلیاں آپ کی یہاں پہ ہوں، اور 2 یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، اس کے ساتھ آپ نے اس کو گول مول قابو کر لینا ہے۔ یہ ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ اور ہاتھ آپ نے جا کر ناف سے نیچے باندھنے ہیں۔ بعض لوگ ناف کے اوپر رکھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ناف کے اوپر رکھ کے ہم نے عبادت کرنی ہے، ناف کے اوپر نہیں۔ سنت یہ ہے ناف سے نیچے رکھا جائے، ناف سے تھوڑا سا نیچے آپ کی ناف وہ ظاہر ہو، یوں رکھ کے 3 انگلیاں آپ کی یوں اوپر ہو، اور آپ نے اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے آپ نے اس جو ہے کلائی کو قابو کر لینا ہے، اور اس انداز میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اگر تنہا پڑھنے ہیں تب بھی، امام کے پیچھے ہیں تب بھی، امام کے پیچھے ہیں تو فقط ثنا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، باقی امام قرات کرے گا۔ اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھیں گے، پھر جو ہے علامت شریف پڑھیں گے، پھر آپ ایک سورت پڑھیں گے۔ صورتیں آپ یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں لازماً زندگی میں یہی نہ رکھیں کہ صرف سورہ اخلاص ہی آتی ہو، 2-4 صورتیں لازمی یاد رکھیں جو آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں قربان جاؤں حضور نبی رحمت، میرے نبی رحمت نے کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا۔ جب بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں کوئی ایسا غلام آتا، ایسا صحابی آتا جس کی رسم نکاح ہوتی اور اس کے نکاح کی مجلس ہوتی، لیکن اس کو حق مار دینے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہوتی، تو میرے کریم آقا کائنات ارشاد فرماتے، اتنا قرآن کا حصہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہ تیری طرف سے حق مار ہے، یا اتنا حصہ تو خود یاد کرے گا تو یہ تیری طرف سے حق مار ادا ہو جائے گا۔ پھر وہ حضور کے غلام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، اپنی ازواج کو یاد کرواتے تھے۔ یہ حضور نبی رحمت کا طریقہ تھا۔ ہم لوگوں نے صرف سورہ اخلاص ہی پکڑی ہے کہ بس یہی پڑھتے رہیں، یہی پڑھتے رہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن نہیں، اللہ نے جو قرآن دیا ہے یہ صرف ایک سورت ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے تھا، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنا چاہیے تھا، اور اس کے مطابق ہمیں پھر عمل کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ علامت شریف پڑھ لیں، اپنی سورت کو مکمل کر لیں، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جا کر گھٹنوں کو آپ نے پکڑنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کھڑے ہو کے۔ یوں آپ نے رکوع میں جانا ہے، بعض لوگ یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھول کے اپنے گھٹنوں کو صحیح طریقے سے پکڑ لینا ہے، اور آپ کا سر بالکل سیدھا ہو، نہ یوں نیچے ہو نہ آپ کا سر یوں اوپر ہو۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سر یا یوں کر لیتے ہیں یا سر کو اوپر کر لیتے ہیں۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں بالکل سیدھے ہوں اور یوں آپ اپنے رکوع کو مکمل کریں۔ قیام پھر آپ کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھے ہوں گے۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، یوں یہاں پر آیا اور پھر نیچے چلا گیا۔ اگر آپ کی کمر سیدھی نہ ہوئی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں اوپر، تو کھڑے آپ نے بالکل سیدھا ہونا ہے، اور سیدھے کھڑے ہو کر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ آپ نے کہہ کے پھر آپ نے رکوع کی طرف جانا ہے۔ اب رکوع کی حالات یہ ہے کہ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں، بعض کے ہاتھ آگے ہوتے ہیں، بعض ہاتھ پیچھے رکھ لیتے ہیں، بعض یوں ڈھیلا سا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جب بھی آپ رکوع میں جائیں آپ کی کلائیاں ایک دوسرے سے، یہ بازو اور کلائی یہ جدا ہو، ملی نہ ہو، یہ جدا ہو۔ آپ کا یہ بازو یہاں سے پیٹ سے ملا ہوا نہ ہو، یہ جدا ہو۔ اسی طرح آپ کی جو ٹانگ ہے، اس کی جو ران ہے آپ کی، یہ آپ کی ٹانگ سے جدا ہو۔ آپ اس طرح نہ دیں جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے
سجدہ کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمانے، آپ نیچے جائیں، یوں نیچے، آپ کی یہ کلائی بھی علیحدہ ہو دونوں، اور آپ کا یہ پیٹ اور یہ حصہ بھی علیحدہ ہو، اور یہ حصہ بھی علیحدہ ہو۔ کسی نے یوں کر کے سجدہ کیا اور یہ ملے ہوئے ہیں، یہ جگہ صحیح نہیں، تو اس طریقے سے سجدہ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اپنے ہاتھ رکھیں گے تو دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے برابر ہونے چاہیے، کانوں سے نہ آگے ہوں نہ کانوں سے پیچھے ہوں، نہ انگلیاں ٹیڑھی ہوں، بالکل قبلہ رخ سیدھے آپ کے دونوں ہاتھ ہوں۔ اور سب سے جو قیمتی مسئلہ ہے حالت سجدہ میں، وہ ہے پاؤں کی انگلیوں کا۔ آپ کی انگلیاں ساری موڑی ہونی چاہیے، پوری 10 کی 10 انگلیاں موڑی ہونی چاہیے۔ اگر کسی بامر مجبوری مڑ نہیں سکتی تو کم از کم جو ان کا اوپر والا سرا ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ایک پاؤں اٹھا لیا، ایک کے ساتھ کھیلتا رہا، ادھر ادھر دوسرے پاؤں پہ مارتا رہا، یا لگا رہا تو ایک بس انگوٹھا نیچے ہے باقی انگلیاں اوپر ہے۔ یہ سجدے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی بات بھی چھوڑ دیں گے تو یہ نماز کی چوری بن جائے گی۔ یوں آپ سجدہ کریں گے اور پھر آرام کے ساتھ سبحان رب یلالہ اپنی 3 مرتبہ مکمل کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان رب العظیم یا سبحان رب یلالہ کی مقدار بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہم خود پڑھ رہے ہو تو جلدی سے سر اٹھاتے ہیں اوپر پھر نیچے چلا جائے، یہ بھی طریقہ نہیں۔ آپ بالکل صحیح آرام سے بیٹھیں، آپ کے دونوں جو ہیں وہ ہاتھ وہ سکون سے اپنی جگہ کے اوپر آئیں، سکون سے آپ اپنے بیٹھ کر اور پھر آپ دوبارہ حالت سجدہ میں جائیں۔ اسی طرح آپ نے ہر رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ اور جب آپ درمیانی تشہد کریں گے اور اس میں آپ التحیات پڑھیں گے تو اب اس میں بھی بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیتے ہیں، یہاں پہ رکھ لیا، ادھر دیکھیں نا ہاتھ آگے بڑھا دیے، بعد یہاں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ اب اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے پورے اور یہ آپ کے جو ہے گھٹنے یہ برابر ہونے چاہیے، نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں۔ اور میں نے ایک جگہ پہ فقہ کا ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ بروز قیامت جو ایسی نماز لائے گا جس کے ہاتھ آگے ہوں گے، اللہ فرمائے گا آگے سے ہاتھ ہی اس کے کاٹ، یا اس کے ہاتھ پیچھے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا اس کے گھٹنے ہی اتار کے رکھ دیں۔ یہ کیسی یہ نماز پڑھ کے لایا ہے؟ اس لیے یہ نماز کا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کے یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے، اور اس انداز میں آپ اپنے تشہد کو پڑھیں۔ اور پھر جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا پہ پہنچے تو آپ نے اپنی انگلیوں کو موڑ کے اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کرنا ہے اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ پہ پھر پہنچ کے آپ نے اس انگلی کو نیچے گرا دینا ہے۔ اسی طرح پھر آپ دوبارہ اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے، امام کے پیچھے ہے تو پھر تو آپ نے قرات کرنی نہیں، خود اگر کریں گے تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورت پڑھنی ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اور جب بھی آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں الحمد سے شروع کر دیتے ہیں، تیسری رکعت شروع کی الحمد پڑھ دی خالی، چوتھی شروع کی تو الحمد پڑھ دی، تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانا یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اور آخری 2 رکعتیں جو فرض کی ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے سورت کو نہیں ملایا جاتا۔ اور پھر آخری جو تشہد کیا جاتا ہے اس میں درود ابراہیمی کے بعد آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تو ایک ہی مشہور دعا ہم تو لے کے بیٹھے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا کہ یہاں پر حضور نے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی اجازت دی، جو مرضی مانگو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں نے پڑھا کہ اگر انہیں بھوک ہوتی، پیاس ہوتی، رزق کی کمی ہوتی اور انہیں کچھ نہ ملتا تو وہ اتحیات میں درود شریف کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتے مالک ہمیں رزق حلال بھی وسیع عطا کر۔ یہاں پر آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے
شکر الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں نا اچھے کام میں چھینک آئے تو یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ دعا میں چھینک آ جائے دعا کی قبولیت ہے۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں ایک بات کا جو ہے یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے منہ کرتے ہیں، نماز میں سامنے منہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بیت اللہ میں ہوگے تو آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ حکم ہے کھڑے ہو تو تمہاری نگاہ بیت اللہ پہ ہونی چاہیے، لیکن جب مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نگاہ زمین کے اوپر ہونی چاہیے۔ حالت قیام میں کھڑے ہوں آپ کی نگاہ زمین پہ ہو، دل میں خیال ہو اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی نگاہ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہونی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس لیے کہ پاؤں کے انگوٹھے سے انسان کی روح کو کھینچا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں تصور ہو کہ یہاں سے روح نکلنی ہے، مالک میرے اوپر کرم نوازی کر دے۔ جب سجدے میں جاؤ تو شریعت کہتی ہے کہ ناک کی طرف دیکھنا چاہیے، یعنی سجدے میں جب آپ جائیں گے تو اس کا طریقہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا کہ آپ جب سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پہ لگنے چاہیے، پھر آپ کے ہاتھ زمین پہ لگنے چاہیے، پھر آپ کا ناک لگنا چاہیے، پھر آپ کا ماتھا لگنا چاہیے۔ اور سجدے میں حکم یہ ہے کہ آپ اپنی ناک کی طرف دیکھیں۔ بزرگان دین نے پھر یہاں پہ لکھا ناک کو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ ساری زندگی ناک بچاتا رہتا ہے، مر جائے گا تو سب سے پہلے جو جسم کا حصہ غرق ہوگا مٹی میں ملے گا وہ انسان کی ناک ہوگی۔ اللہ اس ناک کو سب سے پہلے مٹا دے گا۔ اور آج تو ہم کہتے ہیں نا یہ کریں گے یہ کام کیا ناک نہ کٹ جائے، برادری کیا کہے گی؟ ناک بچاتے بچاتے زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ قبر میں سب سے پہلے ناک کو برباد کر کے کہتا ہے بندے اس کی خاطر تو نے مجھے بلایا، میں نے سب سے پہلے تیری ناک کو ہی برباد کر کے لاؤں۔ جب آپ واپس تشہد کے اوپر آئے تو بزرگان دین فرماتے ہیں آپ اپنی جھولی کی طرف دیکھیں، خیال کریں مالک میری جھولی خالی ہے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اپنی رحمتوں سے میری جھولی کو مالا مال کر۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ تھا، اور اگلے انشاءاللہ درس میں نماز کے جملہ مسائل وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اس کریم رب کی بارگاہ میں یہ التجا ہے مالک ہمیں نمازوں میں لذت نصیب فرما، ہمیں سجدوں میں لذت نصیب فرما، ہمیں ایسی نمازوں سے بچا جو فقط ٹکرے ہوں، ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں جب اپنے دروازے پہ بلاتا ہے تو پھر یہ بھی کرم نوازی کر دے کہ ہمیں سکون والی خوبصورت رکوع و سجود والی نماز پڑھنے کی مالک توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں خوبصورت سجدے خوبصورت نمازیں اللہ کریم زندگی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا